نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین بڑی محنتوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پوری حفاظت کے ساتھ اور اس کو محفوظ طریقے پر باقی رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑی ہیں، تب جا کر کے یہ ہمارے پاس آیا۔ یہ اس پر عرض کیا کہ آج ہم لوگ اپنی غفلت اور کاہلی کی بنا پر دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور بس ایک عذر ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر والے ہماری موافقت نہیں کر رہے ہیں، اور محلے کے لوگ اور خاندان کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہم دین کو چھوڑے ہوئے۔ اگر یہ سلسلہ نعوذ باللہ شروع سے ہو جاتا تو آج جو یہ دین پورا مکمل ہمیں ملا ہوا نہیں مل سکتا تھا۔ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس سے کہیں زیادہ آزمائش کے حالات ہمارے بڑوں پر آئے۔ انہوں نے اس وقت میں نہ صرف یہ کہ دین پر وہ جمے رہے، بلکہ دین کو دوسروں تک پہنچا دیا اور اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے یہ عمل کیا ہے انہوں نے۔ آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھیں کہ وہ جو حالات ان کے ساتھ میں رہے اس کا ایک حصہ بھی ہمارے ساتھ میں نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود ہم دین پر عمل کرنے میں سستی، کاہلی اور کیا کہتے ہیں ٹال مٹول کا یہ جو مزاج ہمارا بن گیا ہے، یہ ہمارے لیے مفید تو ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے، اور دین کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہو جائے گی، کیونکہ ہماری جو زندگی ٹال مٹول کی چل رہی دین میں، ہماری اولادیں نسلیں دیکھیں گی، ان کا بھی مزاج یہی بنے گا، پھر وہ اسی طرح منتقل ہوتا چلا جائے گا اس میں۔ اس لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان اپنے بڑوں کے حالات، ان کے واقعات اور ان کی زندگی، وہ دور کہ انہوں نے بادشاہوں تک کی مخالفت بول لے دی تھی اور حکومت کا مقابلہ کیا انہوں نے، اور جناب والا دین کے اوپر وہ جمے نہیں رہے بلکہ ہم تک دین کو پہنچا دیا۔ کیسی کیسی لالچیں دی گئی ان کو، اور کیسا کیسا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کیونکہ اس زمانے کی جو بادشاہت تھی شخصی معاملہ ہوتا تھا، اس میں کوئی جمہوریت تھی نہیں کہ صاحب اور لوگ بھی جمع ہو، اس کے اندر رائے ہو تب فیصلہ کیا جائے۔ بادشاہ کی طرف پھر گئی، سر قلم کروا دیا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا سر قلم ہو جائے گا، بلکہ ان کو اس کی فکر تھی کہ ہم دین پر جمے رہیں اور جم کر کے بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہیں اور اب بعد والوں کو دین پہنچا بھی دیں اس میں۔ ابھی دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ ایک بات پہ ناراض ہو گیا، وہ یہ کہ انہوں نے فتویٰ صحیح دے دیا اس کے خلاف۔ یہاں تو ایسے حالات بھی نہیں، اس وقت کی بات دے دیا، وہ ناراض ہو گیا۔ ناراضگی کے بعد میں سزا یہ تجویز کی ہے کہ ان کو ایک کنواں گڑھا کنویں کی شکل میں تھا، اس میں قید کروا دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے ہم، کوئی کنواں ویران پڑا ہو، جھانک کے دیکھیں کیسی وحشت ہوتی اس کے اندر، نہ یہ کہ ان کو اس میں قید کرا دیا۔ اس میں ظاہر ہے نہ اس میں تازہ ہوا جا رہی ہے، نہ اس کے اندر دھوپ جا رہی ہے، نہ ان کے لیٹنے کا انتظام، نہ بیٹھنے کا انتظام، نہ کھانے پینے کا قید کر دیا ان کو اسی میں، اور لمبا یعنی کئی سال تک سلسلہ رہا۔ اب سوچے یہاں ایک دو دن گزارنا مشکل ہے، اور نہ یہ کہ وہ برسوں اسی پر پڑے رہے وہ، لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ بالکل جمے رہے اپنے دین پر۔
اور جمے نہیں رہے بلکہ انہوں نے وہیں رہ کر کے دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی. یعنی یہ پڑھنے کے بعد ایسا ہو کہ اللہ پاک نے ہم سب پر رحم کیا، کیسے مجاہدے میں نہیں ڈالا. ذرا سا ہمارا مجاہدہ گھر والے کسی دینی تقاضے پر وہ ہمارے قابل نہیں ہو رہے، ہم ہاتھ پہ ڈال کر کے اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. محلے کے لوگ، خاندان کے لوگ کسی دینی معاملے مخالفت پر آ گئے، اب ہمیں تحمل نہیں ہو پاتا، ان کا ساتھ دے دیتے ہیں اور ان کا بادشاہ وقت کا حکومت کا مقابلہ اور ان کو کنویں میں قید کر دیا. اس زمانے کی ایک سزا یہ تھی، وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ اب تھوڑی دیر بھی سوچیں کوئی کوٹری چھوٹی ہو اندھیری بالکل، اس میں تھوڑی دیر رہ کر کے دیکھیں ہم، اب پھر نہ وہاں کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ روشنی کا، نہ اس کا، کیسے گزارا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ ان کے جو پڑھنے والے شاگرد تھے وہ بھی بہت، ان کا بھی دل گردہ تھا. انہوں نے درخواست کر دی کہ جیسے آپ وہاں پڑھاتے تھے ویسے آپ یہاں ہم کو پڑھائیں، ہم پڑھیں گے. چنانچہ وہ کنویں کی بنڈیر پر بیٹھ جاتے اور پڑھاتے تھے. اس میں اور پڑھایا ہی نہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مبسوط کے نام سے، مبسوط سرخسی ہے، کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس سے علماء استفادہ کرتے ہیں. اپنی یادداشت پر لکھوا دیا اس نے. نہ وہاں کوئی کتب خانہ تھا، نہ کوئی مطالعہ تھا، بس جن کو ان کی یاد تھی اپنی یاد بولتے رہے، وہ لکھتے. آج تو عام اہل علم کا اس کا حل کرنا مشکل ہو، لکھوا دیا کتاب اس کے اندر رہ کر کے. یہ قربانی تھی، تب جا کر کے یہ ہم کو مل پایا. اس میں یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا، مستقل تاریخ ہے کہ علماء نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، جمے بھی اور دوسروں تک پہنچایا. ورنہ یہ دین تو ہم جیسے نفس پرست لوگ اس کے اندر کتنا خرد برد کر کے اس کی شکل بگاڑ دیتے. آج بہت سے علاقوں میں چلے جائیے، دین کے نام پر رسومات، خرافات سب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ سب اندھیرے میں بیٹھے ہوئے اس کے اندر. یہ چیز جو ہے علماء کی قربانیاں دین کے تعلق سے جتنی ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل قدر ہیں. وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو حوصلہ دیا اس حوصلے کی بنیاد پر یہ دین آج ہماری اصلی شکل پر آ گیا. اور ہم یہ ہیں ذرا سا عذر پیش آ جائے تو ہم جم نہیں پاتے. ذرا سا کوئی مخالفت کا معاملہ آ جائے معلوم ہم ڈھیلے پڑ گئے، فوراً معلوم ہے لڑک گئے، معلوم ہے کہ ہم نے موافقت کرنا شروع کر دی. یہ نہیں، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ جو دین دیا ہے اس پر پختگی، اس پر استقامت عطا فرمائے. اور استقامت کی دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرے، فکر کرے کہ ہم جمیں گے. انسان جمتا ہے تو اللہ پاک بھی ظاہر سے شکلیں پیدا فرما دیتا ہے، لیکن یہ کہ ہمت کرنا، ارادہ کرنا، اور بالخصوص اعمال کے سلسلے میں ہم سب کی فکر یہ ہو کہ ہم جو کچھ بھی عمل کریں وہ بالکل سنت و شریعت کے موافق ہو. اس میں کسی سے سمجھوتا، کوئی سودا، کسی کے سامنے مطلب اس میں ڈھیلا پر نہیں آنا چاہیے. کم سے کم اتنا تو کر ہی لے آدمی کہ اپنے گھر میں کم سے کم گھر والوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، کم سے کم کچھ تو دین پر جماع پیدا کرے. اس کی پختگی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک گھر والوں کو بھی کا مزاج بدلیں گے، پھر وہ بھی دیندار بن جائے گی اس کے اندر. اس لیے اس وقت جو بات میں نے عرض کی ہے وہ صرف اتنی کہ یہ دین جو اصلی شکل میں ہمارے پاس آ گیا اور آسانیاں اور سہولتیں اتنی مہیا ہیں، پھر بھی عمل نہیں کر پا رہے. ایک وہ لوگ تھے کہ بادشاہ وقت مخالف ہے، حکومت مخالف ہے اور جان کا خطرہ ہے، سر قلم کر لیا جائے گا، لیکن دین کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس پر جمے ہوئے اور جناب والا پختگی کے ساتھ رہے بھی اور ہم تک اس کو پہنچا بھی دیا. ظاہر ہے کہ وہ کنویں میں تھے، اگر اس عمل کو نہ کرتے تو ان کے سینے کا جو علم ہوتا تو ان کے ساتھ چلا ہی جاتا، وہ تو ہم کو کہاں سے مل پاتا. اور ان کے جو شاگرد تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑے لائق تھے اور قابل تعریف تھے کہ انہوں نے گیا حکومت کے مقابلہ انہوں نے بھی کیا کہ وہاں آ کے بیٹھتے، وہ پڑھاتے، اس کو لیتے اور ہم تک پہنچا دیا انہوں نے آ کر کے. اللہ پاک ہم سب کو پختگی نصیب فرمائے. اللہ پاک دین کے سلسلے میں اتنا مضبوط کر دے کہ کسی سے مروب نہ ہو، کسی کے سامنے دین کے تعلق سے کوئی ہم نرمی نہ اختیار کریں، بس مضبوطی رہے. انشاءاللہ یہی پختگی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بھی کھول دے گا. اللہ کی توفیق عطا فرمائے.